نیت اور ارادے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس ذکر حبیب کی برکت سے سارے عالم کو، ساری انسانیت کو اس کرونا کی وبا سے آزاد عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ذکر حبیب کی برکت سے اپنے حبیب کی سچی محبت، آپ کی اطاعت، آپ کی معیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ اس کتاب کے آخر میں جہاں اس کا اختتام ہے، یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت سے متعلق کچھ اعمال کا ذکر ہے۔ جب آدمی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک اشتیاق پیدا ہوتا ہے، ایک محبت کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، محبت اس کے دل میں ترقی کرتی ہے، اور اس کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی طرح سے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو جائے۔ ہے تو غیر اختیاری چیز، انسان کی اختیار میں تو نہیں ہے، لیکن اکابر اولیاء امت کے بعض معاملات ایسے ہیں، بعض اوقات ایسے ہیں کہ جو مجرب ہیں کہ جس کے کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی کے دل میں محبت اور ایک ذوق و شوق ہونا چاہیے، ایک سچی محبت، ایک لگن، ایک تڑپ اس کے دل کے اندر ہونی چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع اس کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ جب یہ دو چیزیں ساتھ مل جاتی ہیں تو پھر تیسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک کا اہتمام۔ پر جہاں یہ تینوں چیزیں جمع ہو جائیں، عشق و محبت بھی ہو، اتباع رسول بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پر بھیجنا بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ کا فضل متوجہ ہوتا ہے، اور وہ جو دل کی لگی ہوتی ہے اللہ دل کی لگی کو بجھا دیتا ہے، اپنے نبی کی زیارت خواب میں کرا دیتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے ہی خواب میں دیکھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک میں متشکل ہو جائے اور کسی کو خواب میں آئے۔ تو شیطان کو یہ اختیار اللہ نے نہیں دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں متشکل نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پر کچھ اعمال دیکھیں، شیخ عبداللہ محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ان کی کتاب ہے ترغیب اہل سعادات میں لکھا ہے کہ شب جمعہ میں 2 رکعت نفل پڑھیں اور ہر رکعت میں 11 بار آیت الکرسی اور 11 بار قل هو اللہ، سورہ اخلاص، قل هو اللہ پڑھیں، یہ 11 بار، یعنی 2 رکعت نماز اور ہر رکعت میں 11 بار آیت الکرسی اور 11 بار سورہ اخلاص۔ اور جب سلام پھیرے تو سلام پھیرنے کے بعد ایک درود پاک لکھا کہ یہ درود پاک پڑھے، فرماتے ہیں کہ 100 مرتبہ یہ درود پاک پڑھے، 3 جمعے نہ گزرنے پائیں گے کہ اس کو زیادہ نصیب ہو۔ شیخ عبداللہ محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ تحریر فرماتے ہیں۔ وہ درود پاک ہے بہت مختصر چھوٹا درود پاک ہے، اگر اس کو یاد کیا جائے تو آسان بھی بہت ہے۔ اللہم صلی علی محمد نبی الامی وآلہ وصحبہ وسلم، اللہم صلی علی محمد نبی الامی وآلہ وصحبہ وسلم، مختصر ہے۔ اللہم صلی علی محمد نبی الامی وآلہ وصحبہ وسلم، کہ 2 رکعت نماز اور اس میں ہر رکعت میں 11 مرتبہ آیت الکرسی، 11 مرتبہ سورہ اخلاص اور پھر 100 مرتبہ سلام دینے کے بعد یہ درود پاک پڑھے۔ فرماتے ہیں کہ 3 جمعے نہ گزرنے پائیں گے کہ اسے زیادہ نصیب ہوگی۔ پھر شیخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو شخص 2 رکعت نماز پڑھے
بعد سلام پھیرنے کے درود شریف 1000 مرتبہ پڑھے تو دولت زیارت اس کو نصیب ہو. اور وہ درود پاک بہت مختصر ہے، صلی اللہ علیہ النبی الأمی، صلی اللہ علیہ النبی الأمی. یہ درود پاک ہے کہ 1000 مرتبہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد 1000 مرتبہ یہ درود پاک پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس اتفاق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائیں گے. اور تیسرا عمل یہ لکھا ہے کہ رات کو سوتے وقت، سونے سے پہلے 70 مرتبہ یہ درود پاک سے کے پڑھنے سے دولت زیارت نصیب ہوتی ہے. یہ درود پاک تھوڑا سا طویل ہے، اگر اس کو آدمی لکھ دے یا اس کی فوٹو کاپی کر لے تو پڑھنا آسان ہوتا ہے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى انوارك وعلى اسرارك ولسان حجتك وعروس مقدتك وإمام حضرتك ومراث ملكك وخزائن رحمتك وطريق شريعتك المتلذذ بتوحيدك إنسان علم الوجود والسبب في كل موجود عين أعيان خلقك المتمكن من نور ضيائك صلاة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك لا منتهى لها دون علمك صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. کہ اس کو روزانہ سونے سے پہلے اگر 70 مرتبہ درود پاک پڑھ لے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرماتے ہیں. اور چوتھا عمل یہ لکھا کہ رات کو سونے سے پہلے یہ درود پاک کہ اللہم رب البیت والحرم ورب البیت الحرام ورب الرکن والمقام ابلغ بروح سیدنا ومولانا محمد بن السلام. اگر اس کو بھی تلقار پڑھے اللہم رب البیت والحرم ورب البیت الحرام ورب الرکن والمقام ابلغ بروح سیدنا ومولانا محمد بن السلام. کہ اگر سونے سے پہلے شوق کے ساتھ محبت کے ساتھ اگر اس درود پاک کو بھی پڑھ لے تو اسے بھی اللہ تعالیٰ زیارت نصیب فرماتے ہیں پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن فرماتے ہیں کہ بڑی شرط اس دولت کے حصول میں قلب کا شوق سے دور ہونا اور ظاہری اور باطنی معصیتوں سے بچنا، گناہوں سے بچنا. کیونکہ اگر کسی کا آئینہ کی گرد آلود ہے اور وہ گرد آلود کے دل جو ہے اس کی مثال آئینے کی ہے. اگر یہ دل کا آئینہ گرد آلود ہو، گناہوں سے بھی گرد آلود ہوتا ہے، تو پھر اس کے اندر وہ دیکھنے کی صلاحیت ہی موجود نہیں ہوتی. جیسے وہ بنجر زمین ہے، اب اس بنجر زمین پر جب بارش کا پانی برستا ہے تو بہہ کر چلا جاتا ہے، وہ زمین اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتی. اسی طرح سے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق دل کے اندر ہے تو پھر ظاہری اور باطنی ہر قسم کی گناہوں کو چھوڑنا چاہیے. ظاہری گناہ جو انسان ظاہری اعضاء سے کرتا ہے اور باطنی گناہ جن کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، اس کے اندر تکبر نہ ہو، عجب نہ ہو، خود پسندی نہ ہو، حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو. یہ اندر کی خرابیاں ہیں. کسی کی نفرت نہ ہو، کسی کی حقارت نہ ہو. ان خرابیوں سے اپنے دل کو پاک رکھے. یعنی جتنا دل صاف اور شفاف ہوگا، اور جب وہ دل صاف اور شفاف ہوگا تو اس کی مثال ایسی ہوگی جیسے زمین کو نرم کیا گیا اور اس نرم زمین میں جب درود پاک کا بیج ڈالا جائے گا تو اس میں پھر اچھی فصل آئے گی، یعنی اسے زیادہ نصیب ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اگر زمین پر محنت نہ کی، اس زمین کو نرم نہ کیا اور اس سے جھاڑیاں نہ نکالی کی، کانٹے نہ نکالے، اور اسی زمین پر اگر بیج ڈالتا رہا، جیسے بنجر زمین پر بارش برستی رہی، تو ظاہر ہے کہ وہ زمین سیراب نہیں ہوگی، وہ تو جب بھی ہوگی وہ زمین کو پہلے نرم کیا جائے. تو یہاں پر دو چیزیں حضرت نے بیان فرمائی کہ ایک دل کا شوق سے لبریز ہونا، ایک ایسا شوق ایک جنون کے اندر، اور دوسرے ہر قسم کی معصیت سے اور گناہوں سے پاک ہونا. اور یہ حقیقت ہے کہ جب آدمی اللہ کی نافرمانی سے بچ کر اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے
درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے جو انوار ہیں وہ انوار اسے اپنے دل کے اندر محسوس ہوتے ہیں. جیسے ایک صحت مند آدمی جب کھانا کھاتا ہے تو مقدم غذا کھاتا ہے تو اس کی تقویت کو اپنے جسم کے اندر وہ محسوس کرتا ہے. کس وجہ سے؟ اس سے صحت جسمانی حاصل ہے. اور اگر ایک بیمار آدمی کھاتا ہے اس بیمار آدمی کو اس غذا کی قوت کا تقویت کا اندازہ نہیں ہوتا. پتہ نہیں گرمی رہی ہے نہیں لگ رہی, فائدہ ہو بھی رہا ہے نہیں ہو رہا. کس وجہ سے؟ بیماری کی وجہ سے. تو جس طرح سے جسمانی بیماریاں ہیں روحانی بیماریاں ہیں, قلبی بیماریاں بھی ہیں اور وہ اللہ کی نافرمانی اور وہ گناہ ہے. پھر آگے چلتے ہیں. وہ خواب ذکر کیے. ایک منشی شرافت اللہ صاحب جو ایک صالح اور دیندار اور سچے آدمی تھے, جب حکیم اللہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کانپور کے مدرسے میں پڑھایا کرتے تھے تو کانپور کے زمانے میں حضرت نے ایک کتاب لکھی اصلاح الرسوم کے نام سے, اور اس اصلاح الرسوم کے اندر حضرت نے رسومات کا رد کیا کہ کس طرح سے دین کے نام پر بہت سی رسومات ہوتی ہیں, اور ان رسومات کے رد میں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ذکر موضوع شریف ہے اس کے نام پر جو رسومات ہوتی ہیں اس کو بھی بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر ولادت ہے تو یہ تو سارا سال ہونا چاہیے. پھر اس ذکر ولادت کے نام پر بہت سی خرافات کو جمع کرنا اس کو بھی رد کیا. اس پر ایک بڑا شور مچا, جہاں تک کہ گھوڑوں کے کمبے لگنے لگے اور بہت کچھ شور مچا. تو یہ جو منشی شرافت اللہ صاحب تھے ان کو خواب میں زیارت بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. انہوں نے اپنے اس خواب کو حکیم اللہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا. لکھتے ہیں 3-4 روز ہوئے میں نے ایک خواب صبح کے وقت دیکھا کہ میں کسی مکان غیر معروف میں یعنی ایسی جگہ جو پہچان میں نہیں آ رہی. ایک براق آ کر اس مکان کے دروازے پر ٹھہرا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تیری سواری کے واسطے آیا ہے. تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ حضور سرور عالم جناب نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی براق پر تشریف لائے اور ایک نقاب چہرے مبارک پر پڑی ہوئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تشریف لا کر رونق افروز ہوئے. میری حالت اس وقت یہ تھی کہ گویا میں نہ سو رہا ہوں نہ جاگ رہا ہوں, ایک درمیانی کیفیت نیند اور بیداری کے درمیان. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رونق حضور افروزی کے بعد ایک قسم کا حجاب درمیان میں حائل ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تو نہیں کر سکتا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام مبارک کی آواز برابر سن رہا ہوں. یہ جو آپ باتیں فرما رہے ہیں وہ میں سن رہا ہوں. اب یا تو میں نے یا کسی اور حاضرین دربار میں فرماتے ہیں مجھ کو یہ یاد نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آج کل کانپور میں بہت شورش ہو رہی ہے. کوئی اس کتاب کے اوپر جو رد عمل تھا بہت شورش ہو رہی ہے اور مولانا اشرف علی صاحب سے بہت لوگ مخالفت کر رہے ہیں. اس کی کیا اثر ہے؟ اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام حاضرین کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ جو کچھ اشرف علی نے لکھا وہ صحیح ہے. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف فرماتے برج سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اور بہت آہستہ سے فرمایا کہ اشرف علی سے کہہ دینا کہ تم نے جو لکھا ہے وہ بالکل صحیح ہے مگر یہ وقت ان باتوں کے لکھنے کا کے لیے مناسب نہیں ہے. اور یہ آخری فقرہ جو آخر کا فقرہ ہے اس قدر آہستہ سے ارشاد فرمایا کہ میں نے سنا اور غالباً کسی دوسرے نے حاضرین میں سے نہیں سنا. بس کہتے ہیں اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی تو صبح کی نماز کا وقت تھا اور 4 شبے کا دن تھا یعنی بدھ کا دن تھا اور رجب کی دوسری تاریخ کی جس قدر یاد تھا حروف بحروف میں عرض کر دیا. اب یہ اپنا خواب انہوں نے حضرت کی خدمت میں لکھا. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ یہ وقت کی باتوں کے لکھنے کے لیے مناسب نہیں ہے تو یہ براہ شفقت اور بغور رخصت ہے
یہ بات کہ یعنی ایک تو صاف منع کیا جاتا ہے کہ یہ بات نہیں بھی چاہیے نہیں، بلکہ ایک بطور رخصت کے اور بطور شفقت کے کہ یہ وقت اس چیز کا نہیں تھا۔ علاوہ دلائل شریعہ کا وہ جواب ہی اس کا قرینہ جواب ہی میں موجود ہے، یعنی آہستہ سے ارشاد فرمانا، ورنہ احکام کا مقتضا ظاہر ہے کہ اعلان کے ساتھ شریعت کے جو احکام ہیں اسے ظاہر کیا جاتا ہے۔ تو میری اسرائیل کی تقریر ایک کامل محقق جامع ظاہر و باطن اور شیخ سے بھی ہو چکی ہے، یہ حضرت نے کو جواب دیا۔ دوسرا خواب ہے، فرماتے ہیں کہ ایک عرصے کے بعد حافظ اشفاق رسول تھانوی کو میں خواب میں دیکھا، اور یہ حافظ صاحب ذکر موضوع شریف کی ازہر شاعر اور راغب ہے، اس لیے بالخصوص اس میں تصرف خیال کا قطعاً ہی احتمال قطع ہے، یعنی کوئی ایسا نہیں کہ ان کا کوئی خیالی تصور ہے یا کیا ہے جو انہیں زیادہ ہوتی رہتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہے، یعنی ایک پر آپ تشریف فرمائیں، اور دونوں پائے مبارک دراز کیے ہوئے ہیں، یعنی اس طرح سے بیٹھنے کے پاؤں مبارک سیدھے دراز کیے ہوئے ہیں، اور چادر سفید پاؤں سے گردن تک ڈالے ہوئے ہیں، ایک سفید چادر ہے جو گردن سے پاؤں تک پڑی ہوئی ہے، اور ایک دوپٹہ نما کپڑے کمر سے بندھا ہوا ہے، اور سفید جوبہ زیب تن ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے یعنی کم ترین میں سامنے جا کر سلام عرض کیا، ارشاد ہوا جو شخص ہماری تعریف کرے، اب یہ بڑی اہم بات ہے کہ جب انہوں نے جا کر سامنے سلام کیا تو کیا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص ہماری تعریف کر کے شفاعت چاہے، جو شخص ہماری تعریف کر کے شفاعت چاہے، ہم اس کی شفاعت نہیں کریں گے، ہم اس کے شافع ہوں گے جو ہماری احادیث پر ہماری سنتوں پر عمل کرے گا۔ یعنی وہی بات کہ ایک تو وہ بیٹا ہے کہ جو اپنے باپ کی تعریف کو بہت کرتا ہے کہ میرا باپ ایسا ایسا ایسا، لیکن باپ کہتا ہے کہ بیٹا ذرا یہ کام تو کرو، میرا کام نہیں کروں گا، بس میں آپ کی تعریف کروں گا۔ اب اسے بتائیے کہ باپ کا دل خوش ہوگا؟ باپ کا دل تو اس سے خوش ہوگا کہ جو بیٹا باپ کا کام کر کے آئے، چاہے باپ کی زبان سے تعریف نہ کرے لیکن وہ باپ کو فرمانبردار کہلایا ہے۔ اسی طرح سے ایک وہ لوگ ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تو بہت کرتے ہیں، بڑے بڑے جلوس نکال دیے، بڑے بڑے جھنڈے لگا دیے، بڑی بڑی دیگیں پکا دی، خیرات کر دی، صدقے لگا دی، تعریف تو بہت کرتے ہیں، لیکن زندگیوں کے اندر اتباع سنت نہیں پایا جاتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قلب اطہر خوش ہوتا ہے وہ اس بات سے ہوتا ہے جتنا اتباع سنت زیادہ ہوتا ہے اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر خوش ہوتا ہے۔ اور میں نے بہترین حدیث عرض کی تھی کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب صحابہ میں سے، جب آپ نے یمن کا گورنر بنا کے رخصت کیا، اس وقت جو نصیحتیں کی، اور عجیب منظر ہے کہ حضرت معاذ بن جبل سواری پر سوار ہیں، آپ پیادہ ہیں اور نصیحتیں فرماتے ہوئے جا رہے ہیں، اور مدینے کی حدود تک آپ پہنچے۔ حدود مدینہ پر پہنچ کر آپ نے بات کرنی کہ معاذ اب شاید تیری میری ملاقات ہو، اشارہ فرما دیا کیونکہ حجۃ الوداع کے بعد کا یہ موقع ہے کہ اب دنیا سے جانے کا وقت نہیں ہے، اور حجۃ الوداع کے 80 دن کے بعد آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، آپ نے اپنا چہرہ مبارک مدینے کی طرف دیا اور میرے بات ارشاد فرمائی، اور وہ نہ صرف حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے لیے تھی بلکہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے۔ کیا فرمایا کہ معاذ، جو شخص میرے طریقے پر ہے، یعنی جو میری سنت پر میری حدیث پر عمل کرنے والا ہے، کیونکہ بہت دور جانا ہے، کہاں مدینہ کہاں یمن، بڑا لمبا سفر تھا، تو جو میرے
چلنے والا، میرے طریقوں پر عمل کرنے والا، چاہے مجھ سے کتنا ہی دور ہے جسمانی اعتبار سے، لیکن حقیقت میں مجھ سے قریب ہے، اور جو شخص میرے طریقے پر نہیں ہے پھر وہ جسمانی اعتبار سے چاہے قریب ہے لیکن حقیقت میں وہ دور ہے۔ تو اس میں سب کے لیے تسلی ہے جو اگر مدینے سے ہزاروں میل کے فاصلے پر ہے لیکن اگر اس کی زندگی اتباع سنت کے ساتھ گزر رہی ہے تو ہزاروں میل دور ہو کر بھی اسے قربت حاصل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، باطنی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے اسے قربت حاصل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر کوئی شخص مدینے میں رہنے والا ہے لیکن اس کی زندگی آپ کے طریقوں کے اندر خلاف ہے تو جسمانی اعتبار سے تو وہ آپ سے قریب ہے لیکن حقیقت میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہے کہ آپ کے طریقوں کے خلاف وہ زندگی گزار رہا ہے۔ تو یہی بات یہاں پر ہے کہ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو شخص ہماری تعریف کرے اور تعریف کر کے چاہے کہ شفاعت حاصل ہو جائے، فرمایا کہ ہم اس کی شفاعت نہیں کریں گے، ہم اس کے شافع ہوں گے جو ہماری احادیث پر عمل کرے گا۔ تو اس سے تائید مدعا کی وہاں زیادت ہوتی ہے، اور وہ زیادت یہ ہے کہ اگر مدح میں، تعریف میں تمام کا رعایات و شرائط بھی ملحوظ ہوں تب بھی وہ اتباع کے درجے میں متاخر ہیں۔ یعنی وہی بات کہ جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو رسالہ لکھا اصلاح الرسوم اور اس میں ان رسومات کا رد کیا، تو اس کی بھی یہاں پر تعریف ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی تعریف کر رہا ہے اور وہ تعریف حد شرع کے اندر اگر کر رہا ہے لیکن اس کی زندگی سنت کے اندر خلاف ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے قرب رسول حاصل نہیں۔ جیسے ایک ہندوستان میں دہلی میں ایک شاعر تھا، اس نے فارسی کا بڑا عاشقانہ کلام کہا، تو ایران میں ایک شاعر نے جب وہ کلام سنا بڑا متاثر ہوا کہ اتنا عاشقانہ کلام ہے، وہ فارسی تو ایران کی زبان ہے اور یہ دہلی کے اندر ہی تھا، تو وہ ایران سے سفر کر کے دہلی پہنچا اور دہلی جا کر اس شاعر کا پتہ کیا کہ کہاں رہتا ہے، اس کے گھر پہنچا تو گھر والوں نے کہا کہ وہ گھر پہ تو نہیں، وہ حجام کی دکان پر گیا۔ جب حجام کی دکان پر پہنچا دیکھا کہ وہ تو گاڑی لگا ہے، اسے تو بڑی حیرت ہوئی کہ اس کا کلام تو اتنا عشقیہ کلام ہے، اس کے اندر عشق و محبت بھرا ہوا ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا اس کی زندگی کے اندر اتباع رسول بھی ہوگا، لیکن یہ تو اتنی بڑی سنت کی مخالفت کر رہا ہے، یہ تو گاڑی اڑا رہا ہے۔ تو اس نے اس سے سوال کیا کہ آقا ریش نہیں کرنا کہ آقا کو کہا تھا کہ تو گاڑی اڑا رہا ہے؟ تو اس نے فارسی میں جواب دیا، کہا کہ میں گاڑی اڑا رہا ہوں لیکن کسی کے دل کو تو نہیں چیر رہا، یعنی وہ کہ میرا ذاتی دل ہے، میں جو چاہے کروں۔ اس پر اس نے کہا، کوئی ایران سے آیا تھا، اس نے کہا کہ ارے تم نے یہ کیا بات کی، یہ کیا کہتے ہو کہ کسی کا دل تو نہیں چیر رہا، تم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو چیر رہے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو اذیت و تکلیف پہنچا رہے ہو اور کہتے ہو کسی کا دل تو نہیں چیر رہا۔ جب اس نے یہ بات کہی اس کی رانی نے، اب اس کی آنکھیں کھلی اور پھر اس نے کہا جزاک اللہ کی نشم باز کر دی، مرا بجان یا باز کر دی کہ اللہ تجھے جزائے خیر عطا کرے کہ تو نے میری آنکھیں کھول دی اور مجھے ایک راز سے ہمراز کر دیا۔ یہ راز مجھ سے چھپا ہوا تھا، میں سمجھتا تھا کہ میرا ذاتی خیر ہے، کسی کو اس سے کیا تکلیف ہوگی، لیکن آج یہ پتہ چلا کہ اگر میں گاڑی اٹھا رہا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو تکلیف پہنچا رہا ہوں۔ تو وہی بات یہاں پر ہے کہ ایک آدمی مدح تو بہت کرے، تعریف تو بہت کرے، جیسے شاعروں کا کلام، شاعر جو ہے بڑی بڑی عشقی نعتیں بھی دیتے ہیں لیکن زندگی دیکھو تو شریعت کے خلاف ہوتی ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وہ ہماری زندگیوں سے نظر آنا چاہیے۔ تو سب سے آخری سبب ہم کو یہی ملا کہ ہر انسان کو حتی الامکان جتنا اس سے ہو سکتا ہے اور اپنے اختیار کے اندر
اور یہ کوشش کرنا انشاءاللہ رائے گا نہیں جائے گا، ضائع نہیں جائے گا، یہ ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ ضرور بنے گا۔ اور دوسری چیز آخری بات یہ کہ اگر جب تک آدمی کے اتباع رسول کے اندر بھی کمی ہے، ظاہر ہے کہ مکمل کا دعویٰ تو ہم بھی نہیں کر سکتے، کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ میں نے سارے طریقوں پر عمل کر لیا، ساری سنتوں پر عمل کر لیا، لیکن ایک کام ضرور کرنا چاہیے۔ ایک تو آپ کے طریقوں کی عظمت اور محبت دل میں رکھنی چاہیے کہ اگر کسی سنت پر عمل نہیں ہو رہا تو میری کوتاہی ہے، لیکن میرے نبی کا طریقہ افضل ہے، میں قصوروار ہوں، میری غلطی ہے، لیکن طریقہ میرے نبی کا افضل ہے، تو اس کی عظمت دل کے اندر ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رسومات اور بدعات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کیونکہ یہ رسومات اور بدعات ایسی چیز ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم کرنے والی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حوض کوثر پر ہوں گے اور اپنی امت کو حوض کوثر کے پانی سے سیراب فرما رہے ہیں، بہت سے لوگ آپ کے کوثر پر آ رہے ہوں گے، فرشتے روکیں گے، کہتے ہیں تم یہاں نہیں آ سکتے، آپ فرمائیں گے نہیں تم دور ہوتے ہو، کہیں میرا امت ہی نہیں ہے، تو فرشتے کہیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کے اندر نئے طریقے جاری کیے، یعنی بدعات کو جاری کیا۔ اور بدعت کہتے کس کو ہے کہ دین کے اندر کسی نئی بات کا جاری کرنا اور اسے منسوخ کرنا سنت کی طرف، اسے منسوخ کرنا دین کی طرف، اور لیکن اس کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو، یہ بدعت ہے۔ اور بدعتی اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین کو نامکمل چھوڑ کر گئے تھے، تو میں اپنے عمل سے دین کو مکمل کر رہا ہوں۔ اور اللہ نے تو قرآن کا اعلان کیا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ نے حجۃ الوداع میں اعلان عرفات میں یہ آیت نازل فرمائی کہ آج کے دن تم پر تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے بعد میں تشریف لے گئے، پہلے دین مکمل ہو، اور اللہ نے اس دین کے لیے ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ نے ہمیشہ کے لیے اس دین کو پسند کر لیا، اس دین کے ساتھ اپنی رضا کا اعلان کر دیا۔ تو کبھی ایسی چیزوں کی زینت نہیں بننا چاہیے، وہ زینت نہیں بننا چاہیے کہ جس میں بدعت ہو، جن کا سنت سے تعلق نہ ہو، جس کا دین سے تعلق نہ ہو، پھر یہ عشق رسول نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو محروم کرنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے، کہ کوئی ایسا کام جو دین کے رنگ میں ہو، سنت کے رنگ میں ہو، عشق رسول کے رنگ میں ہو، لیکن وہ اس کا دین اور شریعت سے تعلق نہ ہو، تو پھر بڑی محرومی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنے نبی کا سچا عاشق بنائے، آپ کی تعلیمات پر چلنے والا بنائے، اور اللہ ہمیں ہر قسم کی رسومات سے، بدعات سے اللہ بچنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور اپنے نبی کے ساتھ اللہ وفا کا تعلق نصیب فرمائے، اور آپ کی شفاعت اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا